ایک گھر مدینے کا ایسا بھی آپ نے دیکھا جہاں رات کو عورت اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی اور ہانڈی میں کچھ جل رہا ہوتا تھا، آگ لگی ہے، ہانڈی میں پکنے کی آواز آتی، حضرت عمر دیکھ رہے تھے، آواز سن رہے تھے، بچوں کو ماں کہہ رہے سو جاؤ سو جاؤ، بچے کہہ رہے ماں تو روزانہ یہی بول کے سلاتی ہے، 2 دن سے پک رہا ہے، کب پکتا ہے، ہم رات کو بھوکے سو جاتے ہیں۔ حضرت عمر دستک دیتے ہیں، اس گھر والی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا پانی اور پتھر رکھی ہوں بچوں کو بہلانے کے لیے کہ اسی آس میں سو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی، بیت المال میں گئے، پورا تھیلا اٹھایا آٹم کا، اناج کا، اپنے کندھے پر لے کر نکلے۔ ان کے غلام نے کہا یہ ہمیں دے دیں، ہم لے کر چلتے ہیں۔ سختی سے کہا قیامت کے دن کیا تو میرے اعمال کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ مجھے اٹھانے دے۔ لے کر کیا ہے، نقاب باندھے ہوئے تھے اپنے چہرے پر۔ اس خاتون سے کہا میں روٹیاں پکاتا ہوں۔ گھر میں داخل ہو کر آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی، بچوں کو جگایا، ان کا منہ دھویا، ہر روٹیاں انہیں پروسنے لگے۔ وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تجھ جیسا فرشتہ اللہ نے اتارا ہے، میرے گھر کئی دنوں کے بعد غذا آئی ہے۔ اس خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہے بہت نیک ہے، خلیفہ رسول ہے، لیکن کیا کروں مجھ جیسی غریب کی فریاد شاید اس تک نہیں پہنچی۔ اگر میرے بچے بھوکے مر گئے تو میں قیامت کے دن یہ شکایت ضرور کروں گی۔ حضرت عمر ہچکیاں لگ گئیں، زور سے ہچکیاں آ گئیں حضرت عمر کو۔ وہ خاتون کہنے لگی میرے بھائی تجھے کیوں اس بات کا خوف ہے؟ تجھے کیوں اس بات کا ڈر ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر جن کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، غم کی وجہ سے بدن پہ کپ کپی تھی، نقاب ہٹایا، اس خاتون کو کہا عمر ابن خطاب میں ہی ہوں۔ وہ خاتون مچل گئی اور کہا اے رب ذوالجلال تو گواہ ہو جا، میں عمر کی یہاں پر بھی گواہی دیتا ہوں اور قیامت کے دن بھی گواہی دوں گی کہ اگر کسی غریب کی خبر گیری کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔